السلام علیکم، خوش آمدید میرے چینل این علم پر۔ عربوں کی تاریخ 6 صدی کے آخر اور 7ویں صدی کے آغاز سے شروع ہوتی ہے۔ عرب لفظ کے 2 معنی ہیں، ایک میں اس کا مطلب فصاحت اور بلاغت کے ہیں، جبکہ دوسرے معنی میں یہ لفظ عربہ سے ڈیفائن ہوا ہے، جس کا مطلب صحرا اور ریگستان کے ہیں۔ محققین کے نزدیک دوسری ڈیفینیشن زیادہ صحیح ہے۔ شاید اس کی وجہ عرب میں زیادہ تر ریگستانی علاقہ ہے اور یہاں بارشیں بھی بہت کم ہوتی ہیں۔ عرب قوم اپنی نسل کے لحاظ سے 3 قوموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلا طبقہ عرب کے اصل باشندے تھے، جن میں قوم عاد، قوم سمود اور قوم امائکہ شامل تھیں، اور ان کا وجود اسلام سے کئی صدیاں پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ دوسری قوم مزید 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان میں سے ایک بنو خزاع تھے، جنہوں نے مکہ کو اپنا مسکن بنایا۔ دوسری قوم مزید 2 شاخوں میں تقسیم ہو کر اوس اور خزرج بنے اور مدینہ میں رہائش پذیر ہوئے۔ اسلام کے ظہور کے بعد انہوں نے انصار کی حیثیت سے شہرت پائی۔ عربوں کی تیسری قوم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہ قوم بنو عدنان کے نام سے مشہور تھی۔ آگے چل کر اسی قوم کے کچھ لوگ حجاز میں آباد ہوئے۔ ابتدائی دور میں عرب میں کوئی سیاسی نظام نہ تھا۔ جنوبی مغرب میں یمن کے علاوہ پورے عرب میں حکومت نام کی کوئی چیز نہ تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ عرب قبائل نے کبھی بھی اپنے سرداروں کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کو کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ قبائلی سرداروں کی طاقت کا انحصار ان کی شخصی خوبیوں اور اخلاقی برتری پر ہوتا تھا۔ عرب نسل در نسل اسی نظام کے تحت زندگی گزار رہے تھے، جہاں لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ ایک ہی قانون رائی تھا، جس کو لا قانونیت کہا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی جرم ہو جاتا تو ہر شخص بدلہ لینے کے لیے تمام حدیں پار کر جاتا۔ گورنمنٹ کا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف انارکی پھیلی تھی۔ یہاں پر انسانی خون ہی سب سے زیادہ سستا تھا۔ جنگ ان کے لیے وقت گزاری کا مشغلہ تھا، جس میں وہ اپنی بہادری آزما سکے اور دشمن کو ختم کر کے مال و اسباب لوٹ سکیں۔ آبادی کے لحاظ سے عرب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ آباد کار اور دوسرا خانہ بدوش کہلاتا تھا۔ حجاز اور جنوبی عرب میں کچھ چھوٹے بڑے قبیلے آباد تھے، جبکہ باقی ملک کے طول و عرض میں خانہ بدوش اور بدو قبائل آباد تھے۔ مکہ میں قریش اور یثرب میں اوس اور اخراج نامی قبائل کے علاوہ یہودی قبائل بھی نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ یہ تمام قبائل اپنے مخصوص عادتوں کی وجہ سے یکساں طور پر جانے جاتے تھے، جس میں غرور و تکبر، دشمنی اور مال و زر سے محبت تھی۔ اسی قبائلی فخر کی بدولت یہ کسی اور کی اطاعت میں آنا اپنے لیے حقارت کا باعث سمجھتے تھے، اس لیے کبھی بھی ایک شخصیت یا حکومت کے زیر اثر نہیں آئے۔ اقتصادی طور پر عرب کے یہودی سب سے مضبوط تھے، جنہوں نے اپنا ٹھکانہ حجاز کی زمینوں پر بنا رکھا تھا۔ تجارت میں انہی کی اجارہ داری قائم تھی، غلاموں کی تجارت عام تھی، عورتوں اور مردوں کو جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا۔
اور یہ ایک نفع بخش کاروبار سمجھا جاتا تھا۔ مکہ کے رہنے والے زیادہ تر تاجر تھے جن کے تجارتی قافلے گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن جاتے تھے۔ عرب ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی تھی جس میں خواتین کا کوئی حصہ نہ تھا۔ شوہر کو لاتعداد بیویاں رکھنے کی اجازت تھی اور اس کے مرنے کے بعد یہی بیویاں بیٹوں میں بٹ جاتی تھیں۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا ایک عام بات تھی۔ شراب نوشی اور جوا قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ مذہبی لحاظ سے اسلام سے پہلے کا دور جہالت کہلاتا ہے۔ عرب میں اسلام سے پہلے مختلف قسم کے مذاہب رائج تھے جس میں ایتھسٹ، بت پرست، زندیق، سیبینز اور عیسائی وغیرہ شامل تھے۔ ان میں سے مونوتھیسٹ مختلف تھے جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوور تھے۔ بنو ہاشم قبیلے کے زیادہ تر افراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے اسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام سے پہلے عرب بہت سارے بتوں اور اسپرٹس کی پوجا کرتے تھے۔ دیوی دیوتاؤں کی پوجا عام تھی۔ کعبہ میں بھی لاتعداد بت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا کے لیے کئی طرح کی رسومات عام تھی اور ان کے لیے قربانیاں بھی کی جاتی تھیں۔ ان بتوں میں سے سب سے بڑا دیوتا ہبل مانا جاتا تھا جس کو چاند کا دیوتا کہا جاتا تھا، اور اس کی 3 بیٹیاں اللات، العزا اور منات کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ اللات کو یہ لوگ انڈر ورلڈ کی دیوی سمجھتے تھے، عزا کو زرخیزی کی دیوی مانتے تھے اور اس سے حفاظت اور جنگ میں فتح کی دعائیں مانگی جاتی تھی۔ منات قسمت کی دیوی کہلاتی تھی جس کے پاس قسمت کے فیصلوں کی قوت کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا بت تھا۔ طائف قبیلہ لات کی پوجا کرتا تھا۔ قریش اور بنو کنات عزا کی عبادت کرتے تھے۔ مدینہ میں اوس اور خزرج منات کی پوجا کرتے تھے، لیکن ان سب میں مشہور ہبل ہی تھا جس کو کعبہ کی چھت پر رکھا گیا تھا۔ عربوں میں بت پرستی کی ابتدا عمر بن لہی نے کی تھی۔ یہ شخص ملک شام سے بت اپنے ساتھ لایا اور انہیں کعبہ کے ارد گرد نصب کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بت پرستی بڑھتی چلی گئی اور پھر ایک وقت آیا کہ کعبہ کے اندر 360 بت آ گئے۔ مگر اس بت پرستی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اصل مالک کوئی اور ہی ہے، یہ بت تو بس اس مالک تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بت پرستی اور جہالت کے اس ماحول میں بہت سے علم والے اور دین ابراہیم کی اصل روح کو سمجھنے والے بھی موجود تھے، اور وہ ان خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے۔ عرب میں پڑھنا لکھنا صرف کچھ لوگ ہی جانتے تھے، مگر عربوں کی ذہانت بہت مشہور تھی۔ مدینہ کی تاریخی طور پر اسلام سے پہلے کوئی خاص حیثیت نہ تھی۔ یہ صرف زراعت اور تجارتی راستوں کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ بحر احمر کی طرف جانے والے تجارتی قافلے اسی علاقے سے ہو کر گزرتے تھے، جبکہ یثرب کا علاقہ یہودی قبائل کے زیر اثر تھا۔ شعر و شاعری بدو قبائل کا شیوا تھا اور یہ اس کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ تاریخی طور پر انہیں صاحب زباں کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے دشمن کے لیے نظمیں کہتے جس میں اپنی بہادری کے قصے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیے جاتے۔ ہر قبیلے کا لہجہ
اور تلفظ دوسرے سے مختلف ہوتا۔ اسلام سے پہلے عربوں میں موسیقی ایک عام شے تھی اور ہر کارواں میں ایک گائک ضرور ہوتا تھا جو کہ موسیقی کے آلات بھی بجا لیتا تھا۔ عرب کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں خالص توحید کا دین ختم ہو چکا تھا۔ دنیا مکمل طور پر گمراہی اور شرک میں ڈوب چکی تھی۔ صاحب بصیرت اور علوم پر مہارت رکھنے والے لوگ جنہوں نے پہلے سے نازل شدہ کتابوں اور صحیفوں کو پڑھ رکھا تھا، آخری نبی کے نزول کا انتظار کر رہے تھے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اپنے آقا، نبیوں کے سردار اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور اسلام کی تاریخ پر بات کریں گے۔